وہ ہوا بوتے ہیں وہ بگولا کاٹیں گے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ہوشع نبی کی کتاب 8واں باب 4 تا 7، 11 تا 13 آیات مقدسہ تک۔ خداوند یوں فرماتا ہے، انہوں نے بادشاہ مقرر کیے ہیں پر میری طرف سے نہیں، انہوں نے سردار ٹھہرائے ہیں پر میں نے نہ جانا۔ انہوں نے اپنی چاندی اور سونے سے بت بنا لیے ہیں جن سے وہ نیست و نابود ہوں۔ اے سامرا، میں تیرے بچھڑے کو رد کرتا ہوں، میرا غضب ان پر بھڑکا ہے۔ وہ کب تک پاک ہونے سے منکر رہیں گے؟ کیونکہ یہ بھی اسرائیل کی کرتوت ہے۔ کاریگر نے اسے بنایا ہے، وہ خدا نہیں۔ سامرا کا بچھڑا یقیناً ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، چونکہ انہوں نے ہوا بوئی ہے، وہ بگولا کاٹیں گے۔ نہ ان کی فصل بالیوں کی ہوگی، نہ اس اناج سے آٹا نکلے گا، اور اگر نکلے بھی تو پردیسی اسے نگل جائیں گے۔ چونکہ افرائیم نے گناہ کرنے کے لیے بہت سے مذبح بنائے ہیں، اس لیے مذبح اس کے گناہ کرنے کا باعث ہوئے ہیں۔ میں اس کی خاطر شریعت کی عمدہ باتیں لکھوا دیتا ہوں، پر وہ اجنبی بات سمجھی جاتی ہیں۔ وہ میرے ہدیوں کی قربانیوں کے لیے گوشت گزرانتے اور کھاتے ہیں، لیکن خداوند ان سے خوش نہیں۔ وہ اس وقت ان کی بدکرداری یاد کرے گا اور ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ وہ مصر کو لوٹ جائیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 115 جماعتی جواب۔ ہالےلویا۔ ہمارا خدا آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ ان کے بت سونا اور چاندی اور آدمی کی دستکاری ہے۔ جماعتی جواب۔ ہالےلویا۔ ان کا منہ ہے پر وہ بولتے نہیں، آنکھ ہے پر وہ دیکھتے نہیں، کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، نتھنے ہیں پر وہ سونگھتے نہیں۔ جماعتی جواب۔ ہالےلویا۔ ہاتھ ہے پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، جو ان کو بتاتے ہیں، بلکہ وہ جتنے ان پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ سب انہی کی مانند ہو جائیں گے۔ جماعتی جواب۔ ہالےلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 9واں باب 32ویں سے 38ویں آیت۔ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں۔ ایک دن لوگ ایک آسیب زدہ گنگے کو یسوع کے پاس لائے، اور جب بدروح نکالی گئی تو گنگا بولا، اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مگر فریسیوں نے کہا کہ یہ تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر بیماری اور کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے ہجوم کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پراگندہ تھا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔